اس کا یہ جناب کہ قومی اسمبلی میں فلور آف دا ہاؤس پہ میں نے چودھری اعجاز صاحب کے حوالے سے اور حاجی چودھری امتیاز صاحب کے حوالے سے بات کی، جو ہماری بہن کے ساتھ تشدد ہوا، جو توڑ پھوڑ ہوئی، اور اپنے موبائل پہ میری اسپیچ آپ دیکھ لیجیے گا. میں نے کہا جی یہ ریکارڈ ہمارے پاس موجود ہے. اور وہاں پہ جو شخص بیٹھا ہوا تھا، آپ کا فارم 47 کا جعلی وزیر اعظم شہباز شریف ادھر بیٹھا تھا، ادھر اسپیکر ایاز صادق بیٹھے تھے، ادھر بلاول بھٹو بیٹھا تھا. یہ سارے لوگ بیٹھے تھے. حکومت کے جتنے اراکین یہ جعلی فارم 47 کے سب سے بیٹھے ہوئے تھے. اور میں واضح طور پہ کہتا ہوں، اور میں نے اپنی اسپیچ میں بھی کہا تھا، یہاں پہ جو ہماری بہن کے ساتھ تشدد ہو رہا ہے، چیف جسٹس آف پاکستان جناب یحییٰ فریدی صاحب اس کا نوٹس لیں. ہر کسی کی مائیں بہنیں ہیں، ہر کسی کے گھر میں جو یہ تشدد ہو رہا ہے یہ ناقابل برداشت ہے. یہاں پہ انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگ جو ملوث ہیں، یہ ہوش کے ناخن لیں. جو محسن نقوی ملوث ہے، شہباز شریف ملوث ہے. آپ لوگوں کو شرم آنی چاہیے کہ آپ لوگ انوسنٹ لوگوں کے گھروں میں یہ کرتے ہیں. اور یہاں پہ یہ بھی میں کہتا چلوں کہ مریم نواز کے جو کل سٹیٹمنٹ تھی اس کو شدید الفاظ میں ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں. ان لوگوں کی کوئی ٹانگیں نہیں ہے جس پہ یہ کھڑے ہو سکیں. پولیٹیکلی یہ بالکل ختم ہو چکی ہے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اور باقی پارٹیاں. واحد وزیر اعظم عمران خان صاحب ہیں، اور وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ساتھ بھی ان کے جیل میں جو ان کا پانی بند کر دیا گیا، ان کی بجلی بند کر دی گئی، ان کی سہولیات ان کو انٹائٹلڈ ہیں بحیثیت وزیر اعظم پاکستان، ان کو نہیں دی جا رہی. ہمارے سیکرٹری جنرل بیرسٹر سلمان اکرم راجہ صاحب بھی گئے تھے ملنے کے لیے. تقریباً 3 ہفتے بعد ان کی ملاقات ہوئی ہے، ہماری 7 ہفتے تک ملاقات نہیں ہوئی ہے. یہ حالات ہیں. بشرا بی بی صاحبہ کو دیکھیں کن حالات میں رکھا گیا. آپ کی ان کی ہمشیرہ گان کو دیکھیں. ہم لوگ خراج تحسین پیش کرتے ہیں بشرا بی بی کو، وزیر اعظم عمران خان صاحب کی ہمشیرہ گان کو، پی ٹی آئی کے ورکرز کو، اپنے ایم این ایز کو، ان کی فیملیز کو. یہ کربلا جیسا انہوں نے ماحول بنایا ہوا ہے. پر انش اور لاہور میں جو اس وقت کیسز ہوئے ہیں، ہماری ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ دیکھیں، عمر چیمہ صاحب دیکھیں، چودھری اعجاز صاحب دیکھیں، میاں محمود الرشید صاحب دیکھیں، حسان نیازی صاحب جو ملٹری کورٹس میں، 85 لوگ آج بھی ملٹری کورٹس میں پابند سلاسل ہیں. ہمارے وائس چیئرمین مکتوم شاہ محمود قریشی صاحب، لوگوں کو ہراساں کیا جا رہا ہے، ان کو دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے، اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں. یہ صرف اور صرف 26ویں ترمیم کو پاس کرنے کے لیے یہ طریقہ کار ہے. شرم آنی چاہیے. ریاست ملک ایسے نہیں چل سکتا، ان سے ملک نہیں چل رہا. فل فور تازہ الیکشنز کرائیں. یہ جو بہت افسوس ہے اور سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ پاکستان ہے یا کبھی کہ وہ غیر ملکی بھی اس طرح ایک اپنے غلاموں کے ساتھ نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں ریاست ہوتی ہے ماں کی جیسی. تو یہ ریاست ہے، یہ ریاست کا کردار ہے. ہمیں تو شرم آتا ہے. اور بلاول بھٹو صاحب، آپ کا بہت خوبصورت جمہوریت ہے. آپ جمہوریت کے نام پہ جو ہے نا ادھر اسمبلی میں وکٹری کا نشان بناتے ہیں اور بڑا جشن مناتے ہیں. آپ جشن منائے کہ جس طرح ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے، یہ آپ کا جشن ہے. یہ آپ کے نانا نے جو 1973 آئین بنایا تھا، ایک تحفہ دیا تھا، اس کو سبوتاش کرنے کے لیے جو طریقہ آپ نے بنایا یہ دیکھ لیں. اور میاں صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا اس میں لوٹا ووٹ نہیں ہے اور ہم نے جو ہے نا ایک ہمارے پاس اکثریت تھی. سب سے پہلے تمہارے خود اپنی اکثریت نہیں ہے. تم ٹوٹل جو ہے نا 17 سیٹوں کی جیتی ہوئی، اور جس طرح تمہیں فارم 47 سے جتوایا گیا، کیا تمہارے اندر کوئی شرم اور کوئی حیا نہیں ہے؟ کیا کوئی ضمیر تمہارا جاگتا نہیں ہے؟ کیا کوئی آپ کو اشارہ بھی نہیں ہوتا؟ ادھر بیٹھ کے پھر کہتے ہیں پھر بھی نمبر نہیں ہے، اور پھر جس طرح نمبر بلاتے ہو کہ اپنی پاکستانی قوم کی خواتین کی بچوں کی بھی حرمتی کرتے ہو. تمہیں شرم آنی چاہیے. یہ تم جمہوریت ہے؟ یہ جمہوریت نہیں، یہ بدترین فسطائیت ہے. یہ انتہائی ڈکٹیٹرشپ ہے. یہ ظلم اور جبر. اگر ان کا خیال ہے کہ ہم اس سے دب جائیں گے، یہ ان کی غلط فہمی ہے. ہم ہیں پولیٹیکل پارٹی.
ہم کوئی ملیٹنٹ نہیں ہیں. ہم ایک سیاسی پارٹی ہے. ایک سیاسی پارٹی کے طور پر ہم اپنا پرامن جدوجہد جاری رکھیں گے. ہم اپنی جدوجہد سے واپس نہیں ہوں گے. ہم پیراملٹری فورس نہیں ہے کہ ہم کوئی فزیکل لڑیں گے. ہم آواز اٹھائیں گے, ہم نکلیں گے, دنیا کے سامنے اس قسم کے ظلم کا کریں گے. اور اگر ان کا بھی کہہ رہے ہیں کہ 27 جو ہے نا امینڈمنٹ لا رہے ہیں, اس کے لیے ہم نے یہ بھی سوچا ہے, اور میں نے آج سیکرٹری جنرل صاحب سے ہم نے ایک مشورہ بھی کیا ہے, ہم دیگر اپوزیشن پارٹیوں کو بھی اکٹھا کریں گے. ہم بتائیں گے جو جمہوریت پسند پولیٹیکل پارٹی ہیں نکلے, اگر یہ نکلے تو پاکستان میں کسی کا کوئی قانونی حق نہیں رہے گا, کانسٹیٹیوشن حق نہیں رہے گا, کوئی کسی شہری کا حقوق نہیں رہیں گے, اور آئین معطل ہے, اور مزید یہ اپنا کوشش کریں گے. انشاءاللہ تعالی ہم اپنی بہن آپ کے ساتھ ہیں. جو ظلم ہوا ہے, جو جبر ہوا ہے, ان کے خلاف ہر فورم پہ آواز اٹھائیں گے. کوشچن لینا ہے آپ سے, دو تین کوشچن ادھر سے لے لیں, دو تین ادھر سے. آئے ہیں. یہ آفریدی صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو ملک کے اندر جو شریعت ہو رہی ہے, اس کے حوالے سے وہ کوئی اقدام اٹھائیں گے, اور یا پھر وہ قاضی صاحب کی لیگیسی ہی لے کے چلیں گے؟ ایک یہ کوشچن. دوسرا یہ ہے کہ 15 اکتوبر کو جو پی ٹی آئی نے کال دی تھی, اور اس کے بعد وہ واپس لے لی گئی, اس کے بعد جو ہے وہ پاکستان بھر میں پارٹی کارکنوں میں ایک تبدیلی کی فضا تھی. تو اس کے لیے باعث سیکرٹری جنرل آپ کیا کہیں گے, پالیسی کیا ہے پارٹی کی؟ دیکھیے, یحییٰ آفریدی صاحب سے ہمیں بہت اچھی امیدیں ہیں, اگرچہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آئینی ترمیم جس کے ذریعے وہ چیف جسٹس بنے ہیں وہ درست نہیں ہے. آئین پر حملہ ہوا ہے, لیکن وہ اب چیف جسٹس ہیں, انہوں نے ایک عہدہ سنبھال لیا ہے, اور ان پر ایک بہت بھاری ذمہ داری ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے تمام اختیارات کا استعمال کریں. یہ ایک فرض ہے, ایک فریضہ ہے جو ان کو سونپا گیا ہے, اور ہم دیکھیں گے آئندہ آگے کیا ہوتا ہے. جو پچھلا دور گزرا ہے 13 ماہ کا, جب عدالت نے آنکھیں بند کر لی تھیں, ہم متعدد بار عدالت کے پاس گئے, ہم نے کہا ہمیں لیول پلینگ فیلڈ دو, ہمارے لوگ اٹھائے جا رہے ہیں, اس کی بجائے ہم سے ہمارا نشان بھی چھین لیا گیا. خواہش تو یہ تھی کہ ہمیں نیست و نابود کیا جائے, لیکن پاکستان کی عوام اٹھی, پاکستان کی عوام نے ہر ظلم کے باوجود اپنا فیصلہ دیا. تو ہم تقاضا کرتے رہیں گے, ہم آگے بڑھیں گے, اور انشاءاللہ عدالت سے اگر ہمیں انصاف ملتا ہے تو بہت اچھا, ورنہ ہم یہ انصاف پاکستان کی عوام سے مانگیں گے. جہاں تک تعلق ہے پچھلے 2 ہفتوں کا, دیکھیں یہ ایک بیانیہ بنایا گیا ہے ایک حد تک, لیکن اب میں اس میں زیادہ نہیں پڑھوں گا. عمران خان صاحب موجود ہیں, ہماری ان سے تفصیلی ملاقاتیں ہو چکی ہیں, اور ایک لائحہ عمل جو ہے ان کی ہدایت کے مطابق طے کر دیا گیا ہے. آپ اگلے چند دنوں میں دیکھیں گے کہ اس لائحہ عمل پر ہم کاربند ہوں گے, اور ہماری تحریک جو ہے وہ آپ کو نظر آئے گی انشاءاللہ. یہاں پہ ٹکا خان صاحب ایک سیکنڈ جی, میں ایک یہاں پہ بات کر لوں کہ یہ فسطائیت جس طرح ہماری بہن کے ساتھ ہوئی ہے, ان کے خاندان کے ساتھ ہوئی ہے, ہم لوگ چیف جسٹس جناب یحییٰ آفریدی صاحب سے ڈیمانڈ کرتے ہیں اس پہ انکوائری ہونی چاہیے. محسن نقوی کے اوپر, شہباز شریف کے اوپر, آئی جی اسلام آباد کے اوپر, ڈی آئی جی آپریشنز, ایس ایس پی, متعلقہ ڈی ایس پی اور ایس ایچ او تک, ان لوگوں کو فل فور جو اہلکار ہیں ان کو معطل کرنا چاہیے, اور جو ایجنسیز کے لوگ ہیں ان کو بھی معطل کرنا چاہیے, ان کو بھی سامنے لانا چاہیے. دوسری اہم بات, یہاں پہ جو انسانی حقوق کی خلاف ورزی بشرا بی بی صاحبہ کے خلاف ہوئی ہے, جہاں پہ ان کے کھانے میں ہارپک ملایا گیا تھا اور ان کی جان لینے کی انہوں نے کوشش کی تھی, مختلف ان کے کھانوں میں چیزیں ڈالنے کی, اس کی بھی انکوائری کرنی چاہیے, اور اس کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں. ابھی چونکہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ صرف تحریک انصاف کا ایشو نہیں ہے, یہ پورے پاکستانیوں کا ایشو ہے. عمران خان جو اس وقت جدوجہد کر رہے ہیں وہ صرف اپنے ذات کے لیے نہیں کر رہا, وہ اس ملک پہ آئین اور قانون کی بندوبستی کے لیے کر رہا. تو ہم تمام پاکستانی جتنی بھی اپوزیشن ہیں, سندھ میں پولیٹیکل پارٹیز ہیں, پنجاب میں ہیں, بلوچستان میں, یا خیبر پختونخوا میں, یا جو اسٹیک ہولڈرز ہیں, لائنز کے نمائندے ہیں, اور دیگر تاجر اور مزدور اور کسان طلباء, ان کو بھی اپروچ کریں گے. ہم نے ایک بہت بڑے لیول پہ ابھی اس تحریک کو آگے بڑھانا ہے, تاکہ ہم یہ ظلم اور جبر اور یہ غیر آئینی اقدامات کو روکیں. جی میرے 2 سوال ہیں. ایک پہلا یہ کہ پی ٹی آئی نے دعویٰ کیا تھا کہ جو مظہری اراکین تھے 26 آئینی ترمیم میں جنہوں نے ووٹ ڈالے تھے ان کو اربوں روپے دیے گئے تھے, اس کا کیا ثبوت ہے؟ اور سیکنڈلی یہ اسی کا پارٹ ہے کہ اگر یہ کلیم درست ہے تو ایف بی آر نے ابھی تک اس کا کیا نوٹس لیا ہے؟ سیکنڈلی سوال یہ ہے کہ سر اگر تو
आप लोगों ने शो कॉज नोटिस इनको दे रखे हैं, इनको अगर आप अपनी पार्टी से निकाल देते हैं तो जो 27वीं आईनी तरमीम आया है तो वो डायरेक्टली उनको उसमें सहूलतकारी करते हैं, इस हवाले से क्या कहें? यहाँ पे बहन आपको मैं सिर्फ इतना बताऊं, कल आप फाइनेंशियल टाइम्स इंग्लिस्तान का अखबार है उसमें एक आर्टिकल पढ़ रहे हैं, यहाँ पे बांग्लादेश मॉडल की बड़ी बात होती है, तो बांग्लादेश मॉडल वहां पे आप मुलाहिजा फरमा लें, पहले क्या टेक्नोक्रेटिक सेटअप था और कल 17 अरब डॉलर बांग्लादेश की जो MI है, मिलिट्री इंटेलिजेंस बांग्लादेश की, उसने हसीना वाजिद के जो उनके करंदे थे उनके बिजनेसेस को उन्होंने दिलवाए, स्टेट बैंक से दिलवाए, बाकी चीजों से दिलवाए। जो इंटेलिजेंस एजेंसीज होती हैं उनके पास सीक्रेट फंड होता है, वो इस्तेमाल करते हैं XYZ। मेहरान गेट आप देख लें, मेहरान गेट क्या था? मेहरान गेट यही था ना, मुख्तलिफ जगहों से लेके वहां पे देना, कोई रिसीट देता है या कोई वीडियो बनाता है, वो तो बहुत रेयर ओकेजन होता है कि किसी ने कोई पिन कैमरा लगाया है किसी तरह आप ले ले। हाँ, इंटेलिजेंस एजेंसीज वाले स्टिंग ऑपरेशन करते हैं तो वो कर लेते हैं, बाकी किसी के पास वो सर्च करके करते हैं। पर लिहाजा ये सारे के सारे हमारे मुतअद्दिद MNAs को ये ऑफर्स हुई और मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूं अपने MNAs को, जिन्होंने 3-3 अरब रुपए की ऑफर्स ठुकराई, जिन्होंने बर्बरियत को ठुकराया। मैं सलाम पेश करता हूं हाजी चौधरी इम्तियाज साहब को, उनकी फैमिली को, उनकी अहलिया को, उनके सारे बच्चों को। ये आपकी छोटी बच्ची यहां पे उनको घसीट के लेके गए थे, इस सारी फैमिली को मैं खराज तहसीन पेश करता हूं कि इस सारी चीज के बावजूद ये एक आनी दीवार की तरह खड़े हैं। बहुत शुक्रिया। शो कॉज नोटिस का सेक्रेटरी जनरल साहब को वो रिसीव हो गए हैं, सेक्रेटरी जनरल साहब भी आपको बता देंगे, और पार्टी के चेयरमैन और सेक्रेटरी जनरल साहब और हमारे बानी कायद वजीर आज़म इमरान खान साहब, आप बात करें। जी, हम फैसला करेंगे, जवाबात आ रहे हैं, हम एक कमेटी बनाकर हर केस को अलग-अलग देखेंगे, मौका देंगे लोगों को सफाई का और उसके बाद कोई फैसला करेंगे। मरहूम साहब, ये बता दें कि जब आप हुकूमत से निकल गए तो खान साहब का भी वर्शन था, आप लोग का भी था कि हम तो कुछ नहीं कर रहे थे, इंटेलिजेंस एजेंसी सब कुछ कर रही थी अपोजिशन के खिलाफ। अभी जो आपके खिलाफ हो रहा है तो आपकी वो शहबाज शरीफ साहब जिस तरह बेयार मददगार दिखाई दे रहे जिस तरह आप हैं, तो आप मोहसिन नकवी और बिलावल को क्यों जिम्मेदार ठहराते हैं? आपको नहीं पता आपके खिलाफ कौन कर रहे हैं, उसका नाम क्यों नहीं लेते? मैं तो नाम लेता हूं, मैं भी नाम लूं, आप चला ही नहीं सकते हैं, आप लोगों में हिम्मत है चलाने की? मैं तो नाम लेता होता हूं, आपके मालकान में, मीडिया के मालकान में हिम्मत नहीं है कि आप चलाएं। लेट्स, मतलब वो अंग्रेजी में कहते हैं लेट्स कॉल अ स्पेड अ स्पेड। यहां पे मैं माजरत के साथ मैं फ्लोर ऑफ द हाउस पे नाम लेता हूं, मैं यहां पे नाम लेता हूं, आपके मालकान में हिम्मत नहीं है कि आप चलाएं। उन मीडिया मालकान के नाम भी ले लें और उनके पीछे जो है उनके जितने सारे के सारे मीडिया मालकान, एक ऐसा नहीं है कि जो चलाए। तो ये बताइएगा कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नाम फाइनल करने थे जुडिशल कमीशन के लिए, उस पर अब तक कितनी मुशावरत हुई है? क्या वो नाम जो है प्रपोज कर दिए गए? दूसरी बात ये कि जो मौलाना साहब के साथ आपका इतिहाद था उसका मुस्तकबिल क्या है, वो क्या आज भी है? क्योंकि 27वीं तरमीम की भी बात हो रही है, जबकि PTI जो है वो स्ट्रीट मूवमेंट की भी बात कर रही है। देखिए, मैं अर्ज कर दूं, इत्तेहाद ऐसा नहीं था, हमने उनसे गुफ्तगू की जो एक उसूली गुफ्तगू थी। हमने उनसे यही कहा कि ये तरमीम पाकिस्तान के हक में नहीं है, ये तरमीम नहीं होनी चाहिए। हमारी बात को उन्होंने सुना और जो बुनियादी हुकूक पर एक हमला किया जा रहा था, जो मिलिट्री कोर्ट्स बनाने की बात हो रही थी, वो नहीं होने दी। 26वीं आईनी तरमीम को हम दुरुस्त नहीं समझते। जो हुआ है, जो इसमें कर दिया गया है, वो भी एक हमला है पाकिस्तान के आइन पर, पाकिस्तान की अदलिया पर, और हम इसको बुरा कहते हैं। लेकिन एक हद तक मौलाना साहब हमारे साथ चले, उससे आगे नहीं चले, ये एक हकीकत है। इससे आगे अब अगर वही सब कुछ वापस आता है, बुनियादी हुकूक पर हमला वापस आता है, मिलिट्री कोर्ट्स की बात होती है, तो हमें यकीन है कि मौलाना साहब खुद उसकी हिमायत नहीं करेंगे। ये उनकी अपनी सोच है, ये उनका अपना एक उसूली मौक़िफ़ है, उन्हें हमारी ज़रूरत नहीं है। हम तो मुखालफत करेंगे ही, लेकिन मुझे यकीन है कि वो खुद भी इसकी मुखालफत करेंगे। जुडिशल कमीशन के नामों की आपने बात की, जी, वो हो रही है मुशावरत। हमने कल पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग रखी थी, उसमें सेक्रेटरी जनरल साहब भी आए थे। 1 पॉइंट एजेंडा पर हमने उस पर मुशावरत की और पार्लिमानी पार्टी ने फैसला किया कि हम इस कमीशन का हिस्सा बनेंगे। इस तरह एक दिन पहले पॉलिटिकल कमेटी में भी मुशावरत हुई, अब कोर कमेटी में भी मुशावरत का अमल जारी है और उसके बाद हतमी पैनल कौमी असम्बली से और सेनेट से जाएगा वज़ीर आज़म बानी चेयरमैन इमरान खान के पास, और वो हतमी नाम
देंगे और वो नाम फिर हम नेशनल नेशनल असेंबली को भिजवा देंगे। 26 में इंटरव्यू वाले से पूछा था कि अगर ये आईनी बेंच बनता है तो आपने गंडापुर साहब कह रहे थे तस्लीम नहीं करेंगे, आज आपने कहा है कि आप चीफ जस्टिस को तस्लीम करते, तो क्या समझते हैं कि अब इसको आप तरमीम को चैलेंज करेंगे या नहीं? ये चैलेंज करेंगे और हम इस तरमीम को दुरुस्त नहीं मानते, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम अपने मुकदमे लड़ना छोड़ देंगे। जो अदालत हमें मुयस्सर है उसी अदालत के पास हमें जाना है। वो इमरान खान साहब के मुकदमे हों, हमारी पार्टी के मुकदमे हों, बहन का मुकदमा हो, जो भी अदालत होगी हम अपना आईनी हक जो है उस अदालत से मांगेंगे। अगरचे हम समझते हैं कि आईनी बेंच जिस तरह बनाया गया है ये दुरुस्त नहीं है, आईनी तरमीम जो की गई है वो दुरुस्त नहीं है। जजेस तादाद के हवाले से क्यों, ठीक है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर उस 17 से उसको 21 या 24 जो भी करती है करें, उस पर हमें एतराज नहीं है। थैंक यू वेरी मच।